بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذرا دعائے قنوت کو ڈسکس کرنا چاہوں گی، کیونکہ سورۃ فاتحہ تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، مگر دعائے قنوت بھی ہم عشاء کی نماز میں لازمی پڑھتے ہیں، مگر ہم میں سے اکثر کو اس کا مطلب نہیں پتہ، کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کا مطلب، اس کا مفہوم نہیں پتہ ہوتا نا، تو وہ مزہ نہیں آتا۔ جس طرح لفظ ادا کرتے ہوئے انسان پہ ایک لرزش طاری ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جس پہ خوش ہونا چاہیے، ہمیں بشارت دی جا رہی ہے، تو وہ خوشی کا جو اصل اظہار ہوتا ہے ہم وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں اس کے اصل مطلب نہیں پتہ ہوتے۔ تو دعائے قنوت کا سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ بہت مزے کے پوائنٹس ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ونؤمن، اور ایمان لاتے ہیں تجھ پر، بک ونتوکل، اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، علیک ونثنی علیک الخیر، اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، ونشکرک ولا نکفرک، اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع ونترک من یفجرک، اور الگ کرتے ہیں اس شخص کو خود سے جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور تیری ہی طرف دوڑتے اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ اب سب سے پہلے جو بات ہے، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اس کو ہم بہت ڈیپتھ میں ڈسکس کر چکے ہیں اپنی سورۃ فاتحہ کی آیت میں۔ اگلا کیا ہے پوائنٹ، اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں۔ بخشش اور توبہ ایسی نیکیوں میں شامل ہے جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ وہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ مطلب اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ قبول نہیں ہوگا۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم اس پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ بات جب ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جائے نا کہ ایک ماں اپنی اولاد کی غلطی پر اس کو معاف کر دیتی ہے، تو وہ مالک جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے معاف نہیں کر سکتا؟ وہ بھی ہمیں معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اور اس چیز کا تو وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ بخشش اور توبہ ایسی نیکیوں میں شامل ہے جو معاف کر دی جائیں گی، جو ضرور قبول ہوں گی۔ تو انسان اگر اپنے گناہ پر شرمندہ ہے، ندامت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اگلی دفعہ بھی وہی غلطی کریں، اللہ ہمیں پھر بھی معاف کر دے، اور پھر ہم اس نیت سے غلطی کریں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، تو پھر تو بہت ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے نا۔ تو ہم نے بخشش مانگتے ہوئے اس چیز کا اظہار کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے خود سے اور اللہ کی ذات سے کہ جو گناہ ہم نے کیا یا جو گناہ ہم کر چکے ہیں، آئندہ ہم وہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور آج سے میں بھی اور آپ بھی اس چیز کا وعدہ کریں، اس چیز کا اظہار کریں کہ جو غلطیاں ہمارے پاسٹ میں ہم سے ہو چکی ہیں، ہم اس پر ندامت محسوس کر رہے ہیں، ہم اس کی بخشش کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایمان اور بھروسہ، یہ ان کا نا آپس میں ایک کنیکشن ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اس کا یقین، اس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ بہت پختہ ہوتا ہے۔ اور
اسی کے بارے میں قرآن پاک میں 7 مرتبہ اللہ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایمان والوں کو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہم روزمرہ میں بہت سی ایسی مسٹیکس کرتے ہیں، ہم کسی ایک شخص پر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، اس پر بھروسہ توکل حد سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری اسباب ہوتے ہیں ان پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں، اور جب کام خراب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز خراب تھی اور اس لیے یہ کام نہیں ہوا، حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں میری کوئی بہتری تھی جس کی وجہ سے یہ کام روک دیا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی بہتری تھی، ہو سکتا ہے مجھے اس سے کچھ بہترین ملتا۔ ہمارا جو توکل ہے نا وہ اتنا مضبوط اور اتنا پختہ ہونا چاہیے اللہ پاک پہ کہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ اسباب جتنے بھی ہیں ان کو ضرور استعمال کریں، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم کسی شخص پہ بیلیو کر بھی رہے ہیں نا تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں کر سکتا ہماری مدد، اور یہی ریالٹی ہے۔ اور اکثر ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے نا محنت نہیں ہو رہی، یا ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت آگے جانا چاہتے ہیں اپنی لائف میں، اور ہم پڑے صرف اپنے بستر پر ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی۔ تو محنت میں تو عظمت ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ پر توکل کرو، مجھ پر بھروسہ کرو، وہ کبھی بھوکے پیٹ نہیں سلائے گا۔ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاؤ آرام سے اور صرف یہی کہو کہ آسمان سے ہی سب کچھ نازل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا بغیر باندھے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ پہلے اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو، کیونکہ یہ ایک اسباب ہے، یہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اونٹنی باندھنی ہے، اگر آپ نہیں باندھیں گے تو وہ تو کہیں بھی چلی جائے گی۔ تو اسباب کو اس نے استعمال کیا، پھر اللہ پر توکل کیا۔ اور ہمارا تو کیا ہی ایمان ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان نصیب کرے، ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اللہ پر توکل کر سکیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو، پختہ یقین ہو جو صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ توکل تو وہ تھا جو آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر تھا، اور آگ بھی ان کو پرسکون لگ رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا تھا آگ کو کہ اے آگ تو بھی ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر، وہ توکل تھا۔ اور بھروسہ تو یعقوب علیہ السلام کو تھا یوسف علیہ السلام سے ملنے کا، اور اللہ پر توکل تھا جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام سے وہ ملے۔ اور یوسف علیہ السلام کا توکل دیکھیے کہ جیل سے اسی توکل نے ان کو رہا کروایا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا، جو شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ تو واقعی ایسے معجزے پیدا کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ پر توکل کی وجہ سے ہی تو ایوب علیہ السلام شفا یاب ہوئے تھے۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خدا پر توکل کرتے ہو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو بے شک خدا تعالیٰ تمہیں اس طرح سے روزی دے گا جیسے پرندوں اور جانوروں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح کو اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ تو جو انسان رزق کی تلاش میں نکلتا ہے نا، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کو کبھی بھوکے پیٹ نہیں سلاتا، اس کو رزق پھر اللہ کی مدد سے غیب سے بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو انسان اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے پھر اس کی تو کیا ہی بات ہے نا۔ ایک اور جگہ
ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے اوصاف میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ توکل کے معنی یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب و آلات کو چھوڑ دیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب اختیاریہ کو ضرور اختیار کریں، مگر بھروسہ اسباب پر کرنے کی بجائے حق تعالیٰ پر کریں کہ جب تک اس کا ارادہ و معیشت ہو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہیں کہ میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ کام نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے بھی بہت آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن جب ہمارا بھروسہ ہمارے وہ لوگ ہوں گے جن پر ہم یقین کرتے ہیں اور ہمارے اسباب ہوں گے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آگے ہم دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کہ ہم قرآن پاک میں، ہم نماز میں پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے آپ کا ذرا معائنہ تو کریں کہ ہم واقعی ناشکری نہیں کرتے۔ اگر تھوڑا سا کچھ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کتنے ناشکرے بن جاتے ہیں، جیسے ہمیں کوئی نعمت نہیں ملی، آج تک ہمیں اللہ نے اپنی رحمت سے نہیں نوازا۔ ہم اس طرح ناشکرے بنتے ہیں کہ اب مایوس ہو جاتے ہیں کہ کیا دنیا میں واحد شخص تھا جس کے ساتھ ہونا تھا، حالانکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہاں ہم ہی واحد شخص ہیں جس کے ساتھ یہ ہونا تھا، اور ہونا کس لیے تھا؟ تاکہ ہمیں اس سے بہتر ملتا۔ ہم تو خطرے کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اللہ پاک تو ہمیں اپنی رحمت سے سمندر نواز دیتے ہیں، اور یہ اس کی رحمت ہے، ہماری اوقات سے بھی زیادہ وہ ہمیں نوازتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے منہ سے ناشکری جیسے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ تو آج سے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جیسے ہم دعائے قنوت میں نماز میں کہتے ہیں نا کہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے، تو ہم نے اس کو دل سے بھی قبول کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ہم اگر خود کو نوٹس کریں گے نا تھوڑی بات پر کہ کہاں ہم اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں، کہاں ناشکری کر رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم شکر کی طرف چلتے جائیں گے اور ناشکری سے ہم دور ہوتے جائیں گے۔ تو اس کے لیے خود کو نوٹس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا پوائنٹ ہے؟ اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اب دیکھیں کہ ہم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو وہ کہتے ہیں نا کہ بروں کی صحبت میں بیٹھ کے انسان برا بن جاتا ہے، ہم کوشش کریں اپنی طرف سے کہ وہ شخص بھی آئے نیکی کی طرف، لیکن جب تک وہ نہیں چاہے گا اور جب تک پھر اسے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی نا، تو پھر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور ہم اسی ماحول میں رہتے ہیں، خراب ماحول میں، اور ہم کبھی دعوت بھی نہیں دیتے اپنے دوستوں کو کہ آؤ نماز پڑھو، اور ہمیں شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے دوستوں کو یہ کہتے ہوئے گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم آ جاؤ، حالانکہ اگر کہیں اور جانا ہو، کسی فنکشن میں جانا ہو، پھر ہم بڑے جوش و خروش سے اپنے دوستوں کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور الگ کر دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے، اور ہم تو نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے، برا نہ مان جائے، حالانکہ ہم دعویٰ تو بہت بڑا کر رہے ہیں نا۔ تو یا تو کوشش کریں ان لوگوں کو بھی لے آئیں اپنے ساتھ، خود بھی ہم اپنا راستہ ٹھیک کریں، اپنی منزل ٹھیک کریں، اور ہمارا مقصد اللہ ہونا چاہیے اور اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ تو ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ان کو بھی ہم اس طرف لے آئیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان سے الگ ہو جائیں، یہی ہمارے لیے بہترین ہے، کیونکہ ہم دعویٰ یہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، بے شک اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں،
اور ہمیں اللہ کی طرف ہی دوڑنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم دنیا کے مال کے پیچھے اور ان سب چیزوں کے پیچھے، یہ وقتی ہے، دنیا تو ہمارے لیے ایک دھوکہ ہے، اور مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، جنت تو اس کے لیے پھر آخرت میں ہے نا۔ تو آگے ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں دعائے قنوت میں، اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم دیکھیں تو ہمیں زمین و آسمان میں ہر طرف نظر آتی ہے، حالانکہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے، وہ ہمیں ہماری اوقات سے جب بڑھ کر دیتا ہے نا، تو بس سمجھ جائیں کہ یہ اس کی رحمت ہی ہے۔ اگر ہم کچھ بھی کر رہے ہیں نا، ایون ہم کوئی نیک کام بھی کر رہے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے کر رہے ہیں، اس کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ چاہتا تو ہم کبھی وہ کر بھی نہ پاتے۔ اور ہم جب نماز نہیں پڑھتے، جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہم تو بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بیزی لوگ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی کہ ہم اس کے سامنے جائیں، سجدہ ریز ہوں، اور اس کے سامنے کھڑے ہوں، اس سے مانگیں۔ ہم پتہ نہیں کن سوچوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں بے شک، اور اللہ کا کرم ہی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اس نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے تک رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کو نہیں بتائیں، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو شاید وہ ہمیں جینے ہی نہ دیں۔ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اے اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں